بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. معزز اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ. بھارت کی جنگ آزادی کے فرسٹ رو فریڈم فائٹر میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، جنہوں نے بروز سنیچر الصبح 20 ذی الحجہ سن ہجری 1163 مطابق 10 نومبر سن عیسوی 1750 کو میسور کے نواب حیدر علی کے یہاں آنکھ کھولی. جب ان کی عمر 5 سال کی ہوئی تو حیدر علی نے اپنے چہیتے بیٹے ٹیپو کی تعلیم کے لیے بہترین اساتذہ کا انتخاب کیا اور اسے دینی و دنیاوی علوم سکھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ زمانے کے حالات کے اعتبار سے کامبیٹ اسکلز، رائڈنگ، آرچری یعنی جنگی فنون، شہ سواری، تیر اندازی کی وغیرہ کی بھی تعلیم دی. تو اس طرح حیدر علی نے اپنے بیٹے کے کریئر کو بہترین بنایا. ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ متقی اور اللہ کے ولی تھے. ہمیشہ شرعی لباس پہننے کے عادی تھے. عام طور پر سادہ اور ڈھیلا لباس پہنتے تھے. سر پر ہمیشہ سرخ یا زردی مائل امامہ ہوتا. لیکن شہادت سے کچھ سال پہلے علماء کی ایڈوائس پر انہوں نے سرخ امامے کی بجائے گرین امامہ پہننا شروع کر دیا تھا. طبیعت میں اس قدر موڈیسٹی تھی کہ ان کے سینے تک کو خود محل کے اندر ان کے بچوں میں سے کسی نے کھلا ہوا نہیں دیکھا. عام لوگوں میں سے کسی نے سلطان کے ہاتھ پیر اور چہرے کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہیں پایا. خود ان کی بیگم کا بیان تھا کہ غسل خانے میں بھی وہ اپنے پورے جسم کو چھپائے رکھتے تھے. جنگ کے حالات یا پیس کے حالات سلطان ہمیشہ صبح بیدار ہونے کے عادی تھے. غسل کے بعد نماز فجر محل سے متصل مسجد اعلیٰ میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے، جس کے بعد 1 گھنٹہ تلاوت کلام پاک میں مصروف رہ کر کچھ دیر ایکسرسائز بھی کرتے، جس کے بعد ہلکا سا ناشتہ ہوتا. پھر کچھ دیر بعد دربار میں آتے، جہاں فوج کے ہائر آفیسرز یعنی اعلیٰ افسران سے مختصر ملاقات ہوتی. اس دوران بھی ان کے ہاتھ میں برابر تسبیح بھی رہتی، جس سے وہ اپنے روزانہ کے اوراد و وظائف پورے کرتے تھے. پھر تھوڑی دیر سیر کر کے دوبارہ دربار میں آتے، جہاں اپنے چند اعلیٰ افسران اور 2-3 شہزادوں کے ساتھ مل کر ناشتہ کرتے. ناشتے کے دوران ہی ماضی کے ایکسپیرینس یعنی تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے فیوچر کے لیے پلان تیار کیے جاتے اور مختلف ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری کے نام لیٹرز بھی لکھائے جاتے. اس کے بعد فوج کا انسپیکشن کر کے دوبارہ دربار میں پہنچتے. اعلیٰ افسران اس موقع پر حاضر ہوتے. پھر پوسٹ مین حاضر ہو کر خطوط اور اپلیکیشن یعنی عرضیوں پر مشتمل ایک بیگ پیش کرتا، جس کو وہی کھولا جاتا. مختلف ڈپارٹمنٹ کے رسپانسیبل پرسن یعنی ذمہ داران شخص حاضر ہو کر گزشتہ روز کی کارروائی سناتے. ان کے مالی حسابات کو سلطان خود دیکھتے. یہ سلسلہ دوپہر کے 2:30 بجے تک چلتا رہتا تھا. عام لوگ اپنی پیٹیشن دربار میں موجود ایک اپلیکیشن بیگ کے ذریعے سلطان کے سامنے پیش کرتے تھے. جب دربار ختم ہوتا تو سلطان اپنے روم میں آ کر ظہر کی نماز ادا کرتے. دوپہر کے کھانے کا معمول نہیں تھا. دن میں صرف 2 وقت ڈائٹ یعنی غذا، صبح ناشتہ اور شام کے کھانے کے عادی تھے. نماز ظہر کے بعد آرام کیے بغیر شہر کے آرمی ویپن کی فیکٹریز میں جا کر خود اس کا سروے کرتے. اس کے بعد فوج کا انسپیکشن لیتے اور ان کے لیے پیش آنے والے مسائل میں فوری آرڈر بھی جاری کرتے. بعد مغرب محل میں پھر دربار لگتا. بقیہ خطوط کی پیشی ہوتی، اس کے جوابات لکھوائے جاتے، یہاں تک کہ رات کے کھانے کا وقت آ جاتا. رات کے کھانے پر بھی کچھ آفیسرز، منسٹرز اور بعض شہزادے سلطان کے ساتھ دسترخوان پر شریک ہوتے. کھانے کے دوران اکثر و بیشتر علمی و دینی گفتگو چلتی، اچھے اشعار سنائے جاتے یا کوئی دینی کتاب پڑھوائی جاتی تھی. کھانے سے فارغ ہو کر تنہا چہل قدمی کے لیے نکلتے اور عشاء کی نماز کے بعد اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ جاتے اور جب تک نیند نہیں آتی کسی کتاب کا مطالعہ کرتے رہتے تھے. صبح بیداری سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک کسی بھی وقت آرام نہیں کرتے تھے، بلکہ روزانہ مسلسل 16 گھنٹے مصروف ہی رہتے تھے. عام لوگوں کی طرح ان کے پاس پکنک ایکٹیویٹیز کے لیے وقت ہی نہیں تھا. ڈانسنگ اور سنگنگ کی محفلوں کے لیے ان کے پاس گنجائش ہی نہیں تھی. تو اس طرح ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی گزری گئی. ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 4 جنگیں لڑی ہیں، جن میں سے 2 انہوں نے اپنے والد کے ساتھ لڑی ہے. کہ جب نواب حیدر علی نے سن عیسوی 1761 میں اتھارٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا
تو انگریزوں کا وجود ایک حقیقت بن چکا تھا اور انگریزوں کو حیدر علی سے ڈر تھا، اس لیے انہوں نے نواب مرہٹہ اور نواب محمد علی کو جنگ کے لیے اکٹھا کیا اور میسور پر حملہ کر دیا۔ تو سخت مقابلہ ہوا اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سخت مقابلہ کیا اور حیدر علی سکسیسفل ہو گئے، جس میں ایک بڑا رول ان کے چھوٹے لڑکے ٹیپو کا تھا، جس کی عمر اس وقت صرف 17 سال کی تھی۔ پہلی جنگ میں انگریز شکست خوردہ ہو گئے تھے، اس لیے وہ ریونج لینے کا ارادہ کر رہے تھے۔ جب حیدر علی کو اس کا علم ہوا تو وہ 28 میں سن عیسوی 1780 میں اپنی 90,000 فوج کو لے کر روانہ ہوئے اور اس میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک تھے۔ لیکن اس جنگ کے دوران نومبر سن عیسوی 1782 میں کینسر کے پھوڑوں کے باعث سلطان حیدر علی بیمار ہو گئے اور 10 دسمبر اور 17 دسمبر سن عیسوی 1782 میں انتقال کر گئے۔ پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ 26 دسمبر سن عیسوی 1782 مطابق 20 محرم سن ہجری 1197 میں اپنے والد کے بعد بادشاہ بنے اور انگریزوں کے ساتھ جاری جنگ پر توجہ دی۔ تو اس طرح یہ جنگ حیدر علی کی آخری اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ میں انگریزوں کو بہت نقصان ہوا اور بالآخر یہ جنگ ایک ایگریمنٹ پر فنش ہوئی۔ تیسری جنگ کی ابتدا سن 1790 میں ہوئی کہ انگریزوں کو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹل فیلڈ یعنی جنگی میدان میں ترقی برداشت نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ختم کرنے کا پلان شروع کر دیا اور نظام اور مراٹھا کے ساتھ مل کر میسور پر حملہ کر دیا اور سلطنت خداداد کے آس پاس کے راجاؤں نے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ٹریچری کی۔ اسی طرح بعد مسلم افسرانی بھی غداری کی اور اس کے عوض میں ان کو انگریزوں کی طرف سے بڑی بڑی نقد رقمیں دی گئی۔ اس لیے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ تنہا الائیڈ فورسز اور متحدہ افواج کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس لیے 2 سال کے بعد نتیجہ نہ ملنے کی وجہ سے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا اور دونوں گروپوں نے چند باتوں پر اپنی وار کو فنش کیا کہ جنگ سے پہلے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قبضے میں جو ایریا تھے اس میں سے ہاف ایریاز اتحادوں کو دیے جائے اور اس کی تعین وہ اپنی پسند سے کریں گے اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ٹیکس کے طور پر 3 کروڑ روپے اتحادیوں کو ادا کرے، 1 کروڑ 65 لاکھ کیش اور بقیہ رقم 4 مہینوں میں 3 انسٹالمنٹ یعنی قسط کے اندر ادا کرے۔ اور حیدر علی کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے اتحادیوں کے پرزنر سلطنت خداداد میں قید ہیں ان کو فوراً رہا کیا جائے اور ایگریمنٹ کی پابندی و تکمیل تک بطور ضمانت ٹیپو کے 2 شہزادے یرغمال کے طور پر انگریزوں کے پاس رکھے جائے۔ لیکن اس ڈیفینڈ میں بھی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فتح تھی، وہ اس طرح کہ انگریزوں نے ان کے تختے کو الٹنے کا جو پلان بنایا تھا مسلسل جنگ کے باوجود اس میں ناکام رہے، تو اس شکست میں بھی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فتح تھی۔ تو اس طرح تیسری جنگ کا اختتام ہوا۔ سن عیسوی 1798 میں انگلستان کے پرائم منسٹر پٹ نے لارڈ ویزلی کو بھارت میں اپنا گورنر بنا کر بھیجا اور اسے امپیریلزم یعنی سامراجیت کی ناپاک فرانس کو انجام دینے کی ذمہ داری دی۔ تو اس نے یہاں کر پولیٹیکل کنڈیشن کا سروے کیا اور اس بات کی کوشش کی کہ ان کے وسیع عزائم میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے، تو اس کا پتہ لگانے میں اس کو دیر نہیں لگی کہ دہلی کے ساؤتھ اور ویسٹ ایریا میں راجپوتوں کی سلطنتیں میچول ڈس ایگریمنٹ یعنی آپسی اختلافات کی وجہ سے کمزور ہے اور وہاں سیلف انڈیپینڈنس برائے نام ہے، اور اسی طرح سلطنت میسور کے علاوہ تمام چھوٹے اسٹیٹس آپسی اختلافات اور انٹرنل میٹرز کی وجہ سے ڈیمولیشن یعنی تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے روڑے اٹکائے جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ بس اب ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ حقیقی خطرہ ہے، اس لیے انگریز گورنر نے کوشش کی کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے باہر سے مدد کے تمام راستے بند کر دیے جائے، تو اس نے ایسا کیا اور تمام کو مدد سے روک دیا۔ لیکن نظام اور مراٹھا سے مدد کا امکان تھا، اس لیے انگریز گورنر کے لیے ان کو روکے رکھنا بہت امپورٹنٹ تھا، تو ان کو دور رکھنے کے لیے اس نے سبسیڈیاری سسٹم کے نام سے ایک اسکیم تیار کی، جس کا مقصد یہ ظاہر کیا گیا کہ ان کے دشمنوں کے اٹیک سے خود ان کے علاقوں کی حفاظت کرنا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے ان کا مقصد عملاً ان کو پیرالائزڈ کر کے رکھنا تھا، جس کے نتیجے میں ان سلطنتوں کا پورا پاور انگریزوں کے ہاتھ میں آ جاتا۔ تو انگریزوں نے اس اسکیم کو قبول کرنے پر نظام کو ریڈی کر دیا اور اس کی طرف سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نان کوآپریشن یعنی عدم تعاون کا مکمل اطمینان ہو گیا۔ لیکن مرہٹا نے اس کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، تو انگریزوں کو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ جب انگریز گورنر کو مکمل یقین ہو گیا
کہ اب چاروں طرف سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو مدد نہیں مل سکتی تو وہ جنگ شروع کرنے کے لیے بے چین تھا، لیکن وہ اس سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو غافل رکھنا چاہتا تھا۔ تو اس نے خطوط کے ذریعے یقین دلایا کہ وہ ابھی بھی مخلصانہ ریلیشن باقی رکھنا چاہتا ہے اور اس کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح میر صادق اور جو ٹریچرس منسٹر تھے انہوں نے بھی اس سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو غافل رکھا اور اپنی اس چال میں کامیاب ہو گیا۔ علامہ اقبال نے کیا یہ خوب کہا ہے، جعفر از بنگال صادق از دکن، جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تو اس نے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا اور اس میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ پر سخت بلیم لگایا کہ تم فرانسیسیوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کو تباہ کرنا چاہتے ہو۔ تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب بہت نرمی سے دیا۔ تو اس نے ایک اور خط لکھا اور اس میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دھمکی دی کہ ویسٹرن بیچ یعنی مغربی ساحل اور مینگلور کی بندرگاہ کو ان کے لیے خالی کر دے اور فرانسیسی کی جگہ انگریز فوجی رکھے اور اس کا جواب صرف 24 گھنٹے میں دے ورنہ کمپنی آپ پر حملہ کر سکتی ہے۔ لیکن ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی موڈیسٹی آدھی شرطوں کو کیسے قبول کر سکتی تھی؟ لیکن میر صادق نے ایک ان کو دور رکھا کہ انگریزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بوقت ضرورت ہماری فوج ان کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ تو اس طرح ان کو جنگ کا بہانہ ہاتھ لگ گیا۔ سن عیسوی 1799 فروری کا آخری ہفتہ تھا، سردیوں کا اختتام، گرمیوں کا آغاز ہونے والا تھا۔ جنرل ہارٹس کی لیڈرشپ میں 21,000 افواج میسور کی طرف روانہ ہوئی اور دوسری بھی فوجیں آ کر شامل ہونے لگی۔ پھر متحدہ افواج کی کمان جنرل ہارٹس نے سنبھالی۔ جنرل ویلزلی کو اتنی بڑی فوج سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ پر فتح کا تقریباً یقین ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی بدنامی سے بچنے اور اتمام حجت کے لیے اس نے ایک ایسا پیغام یعنی صلح نامہ لکھا جس کو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ قبول نہ کر سکے اور خود بھی پیش قدمی کے الزام سے بچ جائے۔ اس صلح نامے میں لکھا تھا کہ جنگ سے گریز کے لیے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی موجودہ سلطنت میں سے آدھی انگریزوں کے حوالے کر دے۔ یاد رہے کہ آدھی سلطنت تیسری جنگ کے اختتام پر ہی دی جا چکی تھی اور فرانسیسی ملازمین کو اپنی فوج سے برطرف کر دے اور 2 کروڑ روپے پیلنٹی ادا کرے، 1 کروڑ کیش اور بقیہ نصف 6 منتھ کے اندر ادا کرے۔ تو اور بھی ایسی ٹرمز تھی جس کو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کیسے قبول کر سکتے تھے، اس لیے فوراً اس صلح نامے کو ٹھکرا دیا۔ مارچ سن 1799 کی ابتدا تھی۔ متعین پلان کے مطابق جنرل ہارٹس کی افواج میسور کی طرف روانہ ہوئی اور بھی دوسری فوجیں روانہ ہوئی تو کسی بھی طرح سلطان کو اس کا علم ہو گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکل پڑے اور سب سے پہلے ویسٹرن فرنٹ یعنی مغربی محاذ پر سد عظیم کے مقام پر انگریزی فوج کے ایک دستے سے سامنا ہوا اور سخت مقابلے کے بعد انگریزی فوج پسپا ہو گئی اور سلطان نے وہاں میر قمر الدین کو چھوڑ کر ایسٹرن فرنٹ یعنی مشرقی محاذ پر انگریزی افواج کا سامنا کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن میر قمر الدین ایک غدار تھا اس لیے پسپا ہونے والے انگریزی فوج دارالسلطنت پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اسی طرح جب سلطان ٹیپو ملولی پہنچے تو وہاں بھی انگریز کے ایک دستے نے سخت مقابلہ کیا اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے غلبہ پا لیا، لیکن میر معین الدین جو غدار تھا اس نے اپنے سپاہیوں کو دشمن کے توپ خانے کے سامنے پہنچا دیا۔ تو اس جنگ میں بہادر فوجی نواب محمد رضا خان کو گولی لگی جس سے ان کی شہادت ہو گئی اور اس کی وجہ سے سلطانی افواج کی ہمت لو ہو گئی اور انگریزی افواج نے دارالسلطنت کا محاصرہ کر لیا۔ سن 1799 مئی کی 14 تاریخ تھی۔ آج بھی سلطان نے حسب معمول نماز فجر مسجد اعلیٰ میں ادا کی۔ نماز کے بعد بھی ربیع اللہ نے عرض کیا کہ دشمنوں سے صلح کر لے، تو سلطان نے جواب دیا کہ ہم کئی سالوں سے اس سلطنت خداداد کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے منسٹر اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور موت ایک دفعہ آتی ہے، اس سے ڈرنا ناحاصل ہے اور میں اپنی ذات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ جواب سن کر میر حبیب اللہ خاموش ہو گیا۔ انگریزوں نے 4 مئی کی صبح کو جنرل بیڈ کی لیڈرشپ میں متعین پلان کے مطابق مغربی محاذ سے جنوب میں قلعے کے حصے پر حملہ کر دیا جہاں پہلے ہی شکاف پڑ چکا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سلطان قلعے کی مختلف وارڈز کا انسپیکشن کر کے ایک سایہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانا لایا گیا، بسم اللہ کہہ کر اس میں نے پہلا ہی لقمہ لیا تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ سید عبدالغفار شہید ہو گئے ہیں اور انگریزی افواج قلعے میں داخل ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لگتا ہے کہ ہم بھی اب کچھ ہی دیر کے مہمان ہیں۔ ایک اگر ہاتھ دھوئے بغیر اٹھے، اپنی طاؤس نامی گھوڑے پر سوار ہوئے
اور دشمن کی طرف چل پڑے اور سخت مقابلہ کیا۔ سلطان پر مسلسل گولیوں کی بوچھار ہو رہی تھی، جس سے سلطان کو کئی زخم آ چکے تھے، لیکن وہ اب تک دشمنوں سے لڑ رہے تھے۔ مغرب کا وقت قریب تھا، گمسان کی لڑائی جاری تھی۔ اسی دوران سلطان کے ایک نو مسلم خادم راجہ خان نے سلطان کو آواز دی کہ اگر اب بھی اپنی جان کی حفاظت کے لیے خود کو دشمن کے حوالے کر دے تو وہ آپ کی پوزیشن کا پاس رکھ کر آپ کی جان بخش دیں گے۔ یہ سن کر سلطان جلال میں آ گئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، میرے نزدیک شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ کچھ دیر میں سلطان کے گھوڑے کو گولی لگی، جس سے وہ گر گیا اور سلطان بھی گر گئے۔ دو شدید گولیوں کی ضربت سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طاقت جواب دے چکی تھی، لیکن پھر وہ لڑتے رہے۔ اور آسمان پر جس طرح سورج دن بھر کی مصروفیت کے بعد ڈوب کر دنیا کو ڈارکنیس میں پہنچانے والا تھا، اسی طرح وطن کی فریڈم کا یہ آفتاب بھی اپنی 50 سالہ زندگی کی مسلسل اسٹرگل کے بعد تھک کر مائل بغروب ہی تھا کہ پیچھے سے میر صادق نے انگریزوں کو اشارہ کیا کہ یہی سلطان ہے۔ مسلسل گولیاں چلی، ایک گولی سلطان کے سینے پر لگی جس سے وہ نیم جان ہو کر زمین پر گر پڑے، اور ایک گولی دائیں کان کے ذرے پر لگی اور اسی وقت ان کی روح قفس منصوری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دو اشعار پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اے شہید مرد میدان وفا تجھ پر سلام، اے شہید مرد میدان وفا تجھ پر سلام، تجھ پہ لاکھوں رحمتیں لا انتہا تجھ پر سلام۔ ہند کی قسمت ہی میں رسوائی کا سامان تھا، ہند کی قسمت ہی میں رسوائی کا سامان تھا، ورنہ تو ہی عہد آزادی کا ایک عنوان تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔